نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع ہے نماز تصوف۔ آخر یہ نماز تصوف کیا ہے؟ کیا واقعی اس کا تعلق نماز شریعت سے ہے؟ کیا نماز شریعت الگ ہے، نماز تصوف الگ ہے؟ کیا نماز تصوف میں طریقت کی نماز الگ ہے، حقیقت کی نماز الگ ہے؟ تو آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز شریعت اور نماز تصوف کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن المجید میں فرماتا ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نمازیوں سے مخاطب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نماز کی دعوت نہیں پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی نمازیوں سے مخاطب ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت مبارکہ کے اندر نماز میں اصلاح کی بات کر رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، کیونکہ نماز وہ راستہ ہے، نماز وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے ہم کلام کرتا ہے۔ نماز وہ وسیلہ ہے جو بندے کو مولا سے ملاتا ہے۔ اس لیے اقیموا الصلاۃ کا لفظ جو ہے آپ کو ملے گا جس کے معنی ہوتے ہیں نماز کو قائم کرو۔ تو آئیے پہلے ہم ذرا شریعت کی ٹرمینالوجی کے اندر پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شریعت کیا ہے۔ تو شریعت جو ہے اللہ کے قانون کا نام ہے، اور اس قانون کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو نہ وہ مسلمان ہوگا نہ وہ مومن ہوگا۔ تو ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر 5 اجزاء ہیں، یعنی جز ہیں۔ تو جو پہلا جز ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی پہلا جز عقائد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے حق ہے۔ تو اس کی جو گواہی جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ کیا ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا، یہ دین کا پہلا جز ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا جز عبادات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ یہ کس میں شامل ہے؟ یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ عبادتیں، تمام عبادتیں، جس میں افضل عبادت کیا ہے؟ تو وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرا جو جز ہے وہ ہے معاملات کا۔ تو یہ معاملات سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی شخص لین دین کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے قانون کا خیال رکھے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زراعت کو، اپنی تجارت کو انجام دے۔ پھر جو چوتھا جز آتا ہے وہ ہے معاشرت کا۔ تو معاشرت کے اندر لین دین ہو گیا، بھائی بہن کے حقوق ہو گئے، ماں باپ کے حقوق ہو گئے، یعنی انسانیت، یعنی اخلاص پیش کرنا اس کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے ساتھ۔
تو یہ کس میں آ گیا؟ یہ معاشرت میں آ گیا. اور جو پانچواں جز ہے جو میری نظر میں سب سے اہم ہے وہ ہے تصوف. پانچواں جز کیا ہے؟ تصوف. اور تصوف کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں کیا کہا گیا؟ تو شریعت کی ٹرمینالوجی میں تصوف کیا ہے؟ تو نفس کی اصلاح کرنے کا نام تصوف ہے. اپنی نفس کو پاک کرنے کا نام ہی تصوف ہے. تو اگر لفظ تصوف، لفظ صوفی کا اوریجن، اس کی ہسٹری اگر آپ کو جاننا ہے تو میرے کافی بیانات یوٹیوب پر ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اور میری خود کی جو ہے تصنیف و تالیف جو ہے ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فیضان کرم ہے، میرے پیر و مرشد کا احسان ہے کہ میری تصنیف و تالیف اس موضوع پر موجود ہے کہ تصوف اسلام کی روح ہے. یہ میرا اپنا پرسنل موقف ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا موقف ہے کہ میں اس کو جز نہیں کہتا، میں اس کو روح کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کہ تصوف جز نہیں اسلام کا، دین کا، شریعت کا، بلکہ یہ روح ہے اس کی. کیونکہ اتنا یاد رکھنا کہ جسم میں حرکت و برکت کس سے ہے؟ تو روح سے ہے. جسم کو حرکت و برکت اس کی روح سے ہے. اگر جسم سے روح نکل گئی تو جسم مردہ کہلائے گا، اس میں حرکت و برکت نہیں ہوگی. تو جسم میں جو حرکت و برکت ہے وہ روح سے ہے. تو جسم کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ روح ہے. یعنی جسم کا جو اگر مکمل جو ہے اگر دیکھیں تو وہ کس پر قائم ہے؟ تو وہ روح پر قائم ہے. تو جسم کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ روح ہے. تو اسی طریقے سے دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تصوف پر قائم ہے. کس پر قائم ہے؟ وہ تصوف پر قائم ہے. اگر ان تمام جز میں سے اگر تصوف کو نکال دیا جائے تو یوں سمجھ لو کہ انسان کے اندر سے آپ نے روح کو نکال لیا. تو بچا کیا؟ تو وہ ڈھانچہ بچا. تو اب فقط وہ ڈھانچہ بچا، نہ اس میں حرکت ہے نہ اس میں جان ہے. اب وہ بے جان ہے. تو اب میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ تو وجہ ہے. یہ آخر اس کو دین کی روح کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ تصوف کو. اور تصوف کی ٹرمینالوجی کے اندر تصوف لفظ قرآن سے کدھر آیا ہے، حدیث سے کدھر آیا ہے، صحابہ کرام کو صوفی کیوں کہہ کر نہیں پکارا گیا؟ تو یہ تمام سوالات جو ہے میری کتابوں میں مل جائیں گے اور میرے جو ہے بیانات میں آپ کو مل جائیں گے. تو بہرے کیف اس موضوع پر نہیں جاتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے نماز تصوف. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ نماز وہ ذریعہ ہے، وہ واسطہ ہے جو بندے کو اللہ سے ہم کلام کرتا ہے. عین نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور باقاعدہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ اس کے رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع، وہ عشق و محبت، وہ اخلاص کہاں کھو گیا ہے، جس کی وجہ سے نماز، عبادات جو ہیں، صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمام عبادات جو ہیں وہ محض جو ہے فارمیلٹی بن کر رہ گئی ہے. کیا بن کر رہ گئی ہے؟ وہ ایک محض رسم و رواج ہو گیا ہے. وہ عادت میں آ گئی ہے بات. کس میں آ گئی ہے بات؟ وہ عادت میں آ گئی ہے شمار. تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں فرماتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. کس کی حفاظت کرو؟ ایک طرف یوں کہتا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے اور ایک طرف یوں کہتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو اگر بظاہر اگر ہم درمیانی نماز کی اگر ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ نماز اثر ہوگی. تو میرا اس بات پہ کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن میں تھوڑا جو ہے تصوف کی گہرائی میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگی. تو اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو وہ درمیانی نماز سے مراد کیا ہے؟ تو وہ درمیانی نماز سے مراد ہے دل کی نماز.
قلب کی نماز. تو آخر ایسا کیوں؟ یا آخر درمیانی نماز دل کی نماز کیسے ہے؟ تو درمیانی نماز دل کی نماز اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ڈھانچے کے اعتبار سے اگر دیکھے تو دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، یعنی اللہ نے انسان کے قلب کو جو پیدا فرمایا ہے وہ درمیان میں پیدا فرمایا. کیا پیدا فرمایا؟ درمیان میں پیدا فرمایا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. وہ اسے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو وہ 2 انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو انگلیوں سے پاک ہے، معاذ اللہ. وہ تو جسم سے پاک ہے، لیکن یہاں پر اشارہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں؟ کہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے. دل جو ہے انسان کا 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہ 2 انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ تو یہ 2 انگلیوں سے مراد ہے قہر اور لطف. اب میں ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. کہ انسان کے اندر 2 ہی طریقے کی جو ہے کیفیت موجود ہے. ایک ہے روحانی کیفیت اور ایک ہے نفسانی کیفیت. جس کے قلب پہ اللہ کی مہر لگ چکی ہے، وہ تا قیامت تک وہ سجدے شکر میں کیوں نہ جائے، وہ سجدے میں کیوں نہ رہے زندگی بھر، وہ زندگی بھر عبادت کیوں نہ کرتا رہے، جس پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے، اس کا قلب جو ہے وہ نفسانیوں میں گھر چکا ہے. کس میں گھر چکا ہے؟ تاریکیوں میں گھر چکا ہے، نفس کے اندھیروں میں گھر چکا ہے. اور جن کے قلب پہ مہر نبوت ثبت ہے معروف، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں وہ سکے کی بات کر رہا ہوں، میں اس مہر کی بات کر رہا ہوں جس کے سینے مبارک پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے، جو کبھی جو ہے روحانیت سے ہٹ نہیں سکتے. ان کا جو باطن ہے وہ ہمہ وقت جو ہے روحانیت کی طرف ہے. لیکن درمیان میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں دل کا مقام. دل کا مقام ایسا ہے کہ رسول عربی فرماتے ہیں کہ دل سے ذکر بھی جو ہے وسوسہ ہے، زبان سے ذکر لکلکا ہے، اور دل سے ذکر جو ہے وسوسہ ہے، اور روح سے ذکر جو ہے مشاہدہ ہے. یعنی تصدیق کا مقام ہے، وہاں سکون ہے. ذکر روحی کے اندر کیا ہے؟ سکون موجود ہے. ذکر قلبی کے اندر وسوسے موجود ہے، اور ذکر جلی کے اندر کیا ہے؟ تو وہ صرف لکلکا ہے. تو یہ کیوں کہا سرکار نے؟ تو وہ اسی لیے کہا کہ منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، جس نے چکھا زباں پہ لذت وہی لیا. ارے میں 1000 بار کہہ لوں نا پانی پانی پانی، تو کیا میرے پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ تو بہر کیف انسان جو ہے جب قلب کے مقام پر آتا ہے، جب قلب کے مقام پر آتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی نفسانیت کی طرف جاتی ہے اور کبھی روحانیت کی طرف ٹرن ہوتی ہے. یعنی قلب یوں سمجھ لو کہ وہ ایک گھڑی کی پینڈولم کی طرح ہے، کبھی وہ نفس کی طرف ڈولتا ہے، کبھی وہ روح کی طرف ڈولتا ہے، کبھی اس کی کیفیت نفسانی ہوتی ہے، کبھی اس کی کیفیت رحمانی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر نفسانی خواہشات بھر جاتی ہے، کبھی اس کے اندر رحمانی خواہشات بھر جاتی ہے. تو وہ ڈولتا ہے بیچ میں. اس لیے سرکار نے کہا کہ قلب کیا ہے؟ تو قلب یعنی دل سے ذکر جو ہے وہ وسوسہ ہے. اسی لیے دل کے مقام کو بھی آپ کو حقیقی مقام کو سمجھنا ہوگا، حقیقی دل کے مقام کو سمجھنا ہوگا جو لطیف در لطیف ہے. کیا ہے؟ کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے جو انسان کے بائیں جانب الٹا لٹکا ہوا ہے. اگر وہ خراب ہوا تو سب خراب ہوا، اگر وہ بنا تو سب بنا. یوں سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ انسان کا دل ہے. تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے.
تو ظاہر میں تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو الٹا لٹکا ہوا ہے، جو جسم کو کیا کرتا ہے، وہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے جسم میں، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے جو حقیقی قلب ہے. کیا ہے؟ جو حقیقی قلب ہے. اور اتنا یاد رکھنا کہ یہ حقیقی قلب درمیان کا راستہ ہے، یعنی درمیان میں کھڑا ہے. وہ یوں سمجھ لو کہ انسان کا جو نفس ہے، یعنی انسان جو عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کی روح جو ہے عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، ان دونوں کو جو جوڑے ہوئے وہ آپ کا قلب ہے. یا یوں کہہ لو کہ مخلوق یعنی عالم خلق اور عالم امر کے بیچ میں اگر کسی نے کانٹیکٹ پیدا کیا ہے تو وہ قلب ہے. تو اگر قلب بنا تو سب بنا، قلب بگڑا تو سب بگڑا. اور اسی درمیان میں آپ موجود ہیں. اسی درمیان میں کیا ہے؟ ارے آپ موجود ہیں. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں. حضور قلب کے بغیر ارے کوئی نماز نہیں. یہاں تک کہ احیاء العلوم کے اندر حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جس میں خشوع نہیں اس کی نماز فاسد ہے. جس میں خشوع نہیں اس کی نماز فاسد ہے. یہاں تک کہ اس کتاب میں آپ ایک قول نقل کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز جس میں دل حاضر نہ ہو، ہر نماز جس میں دل حاضر نہ ہو بہت جلد سزا کی طرف لے جانے والی. وہ نماز جس میں دل حاضر نہ ہو، حضور قلبی نہ ہو، وہ نماز سزا کی طرف لے جانے والی ہے. اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور قلب کی نماز روح ہے. حضور قلب سے نماز پڑھنا اس کی روح ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے ہم کلام کر سکتا ہے. تمام پردے جو ہے اس کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں عین نماز کے اندر، اور بندہ جو ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. لیکن شرط کیا رکھا؟ تو شرط یہی رکھا کہ حضور قلبی کا ہونا، یعنی اپنے قلب کا، اپنے دل کا موجود ہونا عین نماز کے اندر. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے. میں آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے معنی کیا ہے. وہ حضور قلبی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے گوشت کی لوتھڑی کی طرف جائے گا، لیکن یہاں پر اشارہ حقیقی قلب کی طرف ہے، جو کہ لطیف ہے، جو کہ لطیفہ ربانی ہے. حقیقی قلب کیا ہے؟ وہ لطیفہ ربانی ہے، جس کے اندر اللہ کے جو ہے اسرار منکشف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو اب کسی پیر کامل سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر لیتے ہیں، اپنے نفس کی پاکی کر لیتے ہیں، اور قلبی ذکر سے، روحی ذکر سے اپنی نفس کو، اپنے قلب کو پاک کر لیتے ہیں، تو ان کے قلب پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسرار منکشف ہوتے ہیں. تو یہ قلب وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کا جو رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو میں اس حقیقی قلب کی طرف اشارہ ہے میرا. تو ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ حقیقی قلب سے مراد کیا ہے. تو ایک استاد جو ہے کالج میں پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد پڑھا رہا ہے. تو اچانک سے استاد ایک بچے کو کھڑا کرتا ہے اور سوال کرتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ جو پڑھایا تجھے سمجھ میں آیا؟ تو وہ شخص منڈی ہلاتا ہے. پھر استاد دوسرے بچے کو کھڑا کرتا ہے اور پوچھتا ہے سوال کہ اس کا جواب دو. تو وہ جو بچہ ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا. تو استاد سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جسم یہاں موجود ہے، اس کا دل کہیں اور ہے. گویا اس کا جسم کا ڈھانچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی روح کہیں اور ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، منتشر ہے وہ. یہی حال نماز میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے آپ ہاتھ بند کر کے نماز میں کھڑے ہوئے، عین نماز میں آپ کا خیال بیوی کی طرف ہے، آپ کا خیال بچوں کی طرف ہے، آپ کا خیال دکان کی طرف ہے. تو یہ حضور قلبی کہاں ہے؟ اور امام حسن اس بات پر کیا فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس میں حضور قلبی نہ ہو وہ بہت جلد جو ہے آپ کو سزا کی طرف لے جانے والی ہے. اس کا مطلب تمام زندگی بھر آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے نہیں کر رہے،
تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، وہ عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہاں دعوت فکر ہے وہ لوگوں کے لیے جو عبادات کو صرف رسمی سمجھتے ہیں، جو عبادات کو فارمیلٹی سے ادا کر رہے ہیں۔ ارے عبادات تو وہ ذریعہ ہے، وہ واسطہ ہے اللہ رب العزت کا قرب عطا حاصل کرنے کا، وہ راستہ ہے کہ اللہ سے جو ہے وصل ہو جانے کا۔ تو اب آپ ہی کہیے کہ یہ دل کی نماز کیا شریعت کی نماز نہیں؟ کیا کوئی اور نماز ہے؟ ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا دل کی نماز شریعت کی نماز نہیں ہے؟ ارے اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے نا، خشوع و خضوع ہونا، اخلاص ہونا، یعنی خلوص ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے شیطان سے کیا فرمایا؟ جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ارے تو وہ میرے بندے کون ہے؟ تو وہ مخلص بندے ہیں، اللہ رب العزت نے وہاں مینشن کیا ہے، تو مخلص بندے۔ تو مخلص کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر پیورٹی ہو، جس کے اندر لالچ نہ ہو۔ ارے تو یہ پیورٹی آئے گی کہاں سے؟ ارے جب تک آپ اپنے نفس کی پاکی نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنے نفس کی صفائی نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنے قلب کی صفائی نہیں کرو گے، جب تک اپنے دل کو آئینہ نہیں بناؤ گے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نفس کی پاکی کیسے کرنا؟ قلب کی صفائی کیسے کرنا؟ کیونکہ قلب کا جو تعلق ہے سیدھا خیال سے ہے۔ اتنا یاد رکھنا، میں واپس بتا دیتا ہوں، قلب جو ہے درمیانی مقام ہے، یعنی یوں کہہ لو کہ نفس اور روح کے بیچ میں قلب ہے۔ آپ کو جدھر چاہے وہ پھیر دے گا، یہ یاد رکھنا، وہ آپ کو جدھر چاہے وہ پھیر دے گا، کبھی روحانیت کی طرف پھیر دے گا، کبھی نفسانیت کی طرف پھیر دے گا۔ تو جس طرف آپ کھڈا کھودو گے وہ پانی وہیں بہہ کر لے کے جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا تو وہ آپ نے دھکا دے دیا، آپ نے راستہ دے دیا پانی بہنے کا۔ تو کیوں نہ ہم یہاں کھڈا کھودیں، دوسری اور جہاں روحانیت کھڑی ہے۔ ارے تو وہ کھڈا کیسے کھودنا تاکہ پانی ادھر کی طرف بہے، پانی اوپر کی طرف بہے۔ اگر پانی کو اوپر کی طرف بہانا ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے، اس کو بوائل کرنا ہوگا، اور نیچے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ اگر اس کو نیچے لے کر جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بہتے رہے گا نیچے۔ لیکن اگر اس کو اوپر لے کے جانا تو محنت ہے۔ تو میں یہاں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کسی پیر کامل سے، کسی رہبر کامل سے جو ہے صحبت اختیار کرنا اور ان سے پوچھنا کہ نفس کی پاکی کس طرح ہو، قلب کی صفائی کس طرح ہو، میں روح کو اپنے سجاؤں کیسے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے کس طرح میں روح کو سجاؤں۔ کیونکہ اتنا یاد رکھنا، روح کی بھی اپنی غذا ہے، قلب کی بھی اپنی غذا ہے۔ جس طریقے سے نفس کی غذا ہے اسی طریقے سے قلب کی بھی غذا ہے، اسی طریقے سے روح کی بھی غذا ہے۔ تو ہم پوری زندگی جو ہے مادیت کی طرف ہے، ہم نفس کو تو غذا دے رہے ہیں، کیا ہم واقعی قلب کو بھی حرارت پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم روح کو بھی جو ہے بیدار کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ کو اپنے قلب کو اور روح کو بیدار کرنا ہے تو قلبی ذکر لینا ہوگا، روحی ذکر لینا ہوگا، اس کے سوا چارہ نہیں، چارہ نہیں، چارہ نہیں۔ ارے تو کسی جاننے والے سے جان لینا، کسی جاننے والے سے پوچھ لینا کہ قلبی ذکر کیا ہے، روحی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں میں نے قلبی ذکر کی اہمیت بھی بیان کی، یہاں میں نے روحی ذکر کی بھی اہمیت بیان کی کہ آخر قلبی ذکر کی اہمیت کیا ہے، آخر روحی ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ سرکار خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اسرار حقیقی کے اندر کہ نماز حقیقی کے متعلق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، لا صلاۃ الا بحضور قلب، یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضور دائمی حاصل ہوتی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز علماء و فقہ ظاہری اور زاہدان خشک کی جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے اور اس سے وسائل الہی حاصل نہیں ہوتی،
یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی عالمت ملکوت اور نفسانیت تک محدود رہتی ہے۔ اور دوسری نماز انبیاء و اولیاء اور خلفاء کی جو حضور قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی سرکار غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ جو نماز حضور قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کی وسعت کیا ہے؟ تو اس کی وسعت ملکوت سے جبروت کی طرف، جبروت سے لاہوت کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، جہاں پر اللہ سے وصال ہوتا ہے، جہاں سے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء و انبیاء ہمیشہ حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ہی ان کے حواس خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کا ہر ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے ایک ایک سانس کا خیال و شمار رکھتے ہیں کہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے۔ یہی لوگ در اصل نمازی ہیں۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، نماز حقیقی رحمانی ہے، اسی نماز سے پروردگار عالم کا وصال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقہ ترک وجود است، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا، غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال دینا، یہ اصل نماز ہے۔ تو اسرار حقیقی میں سرکار خواجہ غریب نواز نماز تصوف کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے توفیق و رفیق عطا فرمائیں، ہمیں جو ہے کال سے حال کی طرف لے کر آئے، ہمیں جو ہے کسی پیر کامل کا قرب نصیب عطا فرمائے جو اپنی نفس کو اور قلب کو جو ہے پاک کرنے کی جو ہے ذکر عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی نفس اور دل کو پاک کر کر کے اللہ کے قرب سے جو ہے اللہ کا قرب جو ہے حاصل کر سکے۔ میری دعا ہے ہم تمام کو کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔